معزز اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے اور پڑھیں۔ اللہم صل علی وسلام علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ بمبئی کی سرزمین پر دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن کے طلباء سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کسی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ادارے میں آئے ہیں اور میں بھی ایک مدرس ہوں، تو ہمارے احباب نے آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا، تو ہم نے بھی بہتر سمجھا اس رات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے کر دیں۔ آپ میں سے جنہوں نے بھی اس ادارے میں داخلہ لیا ہے، خواہ وہ درس نظامی کے طلباء ہوں یا شعبہ حفظ و قراءت کے ہوں، یقیناً ان کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، لیکن اس راہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے رات میں سبق یاد کر لیا، صبح استاد کی بارگاہ میں سنانے کی باری آئی تو بھول گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یا شعبہ حفظ کے طلباء ہیں، ان کا زیادہ معاملہ رٹنے کا ہوتا ہے، سمجھنے کا کم، رٹنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ یاد کر لیا، سبق سنا لیا اور نقطہ بھول گیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، تراویح کی تیاری کر لی، مصلی پر کھڑے ہوئے، کچھ پڑھا کچھ بھول گئے، کسی نے لقمہ دیا کچھ گاڑی کر کے چلی پھر بھول گئے۔ یہ اس میدان کی ایک بڑی پریشانی ہے اور تقریباً سبھی کم یا زیادہ اس پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ کیا کریں اس پریشانی سے دوچار نہ ہو؟ جو یاد کرنا ہے وہ محفوظ رہ جائے گا،
جو پڑھیں ذہن میں نقش رہے، جو یاد کریں جب چاہیں سنا سکیں، اس کا حل کیا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، امتحان کا موقع ہے، آپ لکھ رہے ہیں، تیاری کر کے رہے، لیکن ایک دو سوال حل کیا، باقی آ ہی نہیں رہا۔ امتحان گاہ سے باہر نکلے، اپنے احباب سے بات ہوئی، کسی نے کہا اس کا جواب تو یہ نہیں تھا، تو آپ کو خیال آیا کہ مجھے پورا یاد تھا، لیکن لکھ نہیں سکے امتحان میں، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ کچھ کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، تھوڑی دیر پڑھ لیا، پورا سبق انہیں یاد ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے برداشتہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے بعض احباب پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آخر ان مشکلات سے ہم کیسے باہر آئیں اور کامیابی کی منزلیں طے کریں، اس تعلق سے دو چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چونکہ یہ صرف اور صرف طلباء کا مجمع ہے، اس لیے جو باتیں خاص طور سے آپ سے متعلق ہیں میں وہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ یہ آج کی کوئی نئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کرام، مجتہدین، محدثین، فقہاء، ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی یہ پریشانی آئی، لیکن اس میدان میں جو قدم رکھتے ہیں وہ اپنی پریشانیاں حل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ سے رجوع کرتے ہیں، اور اساتذہ جو مناسب مشورہ دیتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کر کے اپنی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ یہ پریشانی جو آتی ہے، یاد کرنے کے بعد بھی ہم بھول جاتے ہیں، اس پریشانی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے شریعت کی خلاف ورزی، احکام شرع پر عمل نہ کرنا، اس کا ایک بنیادی سبب ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شریعت کے احکام پر عمل کرنے اور حافظے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پریشانی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش آئی، جن کا حافظہ بہت قوی تھا، کئی حدیثیں ایک مجلس میں سن لیتے تو اسی طرح سے وہ سنا دیتے، کتنا قوی حافظہ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایک پارے کی تلاوت کر دے تو جس طرح سے پڑھ دے گا ویسے وہ پڑھ کے سنا سکے گا، کتنا قوی حافظہ تھا۔ انہوں نے اپنے استاذ کی بارگاہ میں، جو بہت بڑے محدث تھے، حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں اپنی یہ پریشانی پیش کی اور کہا حضور میں یاد کرتا ہوں کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، گویا حافظہ کچھ متاثر ہو گیا ہے، کچھ خراب ہو گیا ہے۔ ان کے استاذ نے انہیں مشورہ دیا، انہیں راستہ دکھایا کہ اللہ و رسول کی نافرمانی چھوڑ دیں، یہ حافظہ صحیح ہو جائے گا۔ اب مشورہ تو دے دیا، استاد نے بتا دیا، لیکن احکام شرع پر عمل
اور حافظے میں رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں باتوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اشعار کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوان پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ اشعار ملیں گے۔ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوء حفظ کی شکایت کی، یعنی حافظہ کچھ خراب ہونے، کچھ متاثر ہونے کی شکایت کی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے اللہ و رسول کی نافرمانی ترک کرنے کا مشورہ دیا، راستہ دیا۔ اب وہی شبہ ہوا کہ دونوں میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، کیونکہ علم دین یہ اللہ کا نور ہے۔ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، علم نور ہے، علم نور سنتے ہوں گے۔ امام شافعی نے فرمایا کیونکہ علم دین یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی نافرمان آدمی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو دینی تعلیمات کوشش کر کے اپنے دل میں، اپنے فکر میں، ذہن میں محفوظ کریں، اور یہ چاہتے کہ محفوظ رہ جائے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ و رسول کی نافرمانی ترک کرنی ہے۔ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہوگی، جھوٹ سے ہمیں بچنا ہوگا، ہم میں جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنی ہوگی، جو بڑے ہیں ان کی تعظیم و تقریم کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال لی اور اس کے بعد علم دین کی طلب میں لگے رہے، تو ہم جو بھی یاد کریں گے اللہ رب العزت کے فضل سے وہ ہمارے سینے میں نقش ہوگا، ہمارے ذہن و فکر میں رچا بسا ہوگا، ہمیں اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ یہ نسخہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار کی شکل میں بیان کر کے اسے گویا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ علم عام کرنے کی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی نایاب نسخہ مل جائے تو ایسا نہ ہو کہ اسے اپنے تک محدود کر لیا جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے عام کیا جائے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ حضرات بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو پڑھیں وہ یاد رہے، آپ کے سینے میں محفوظ رہے، تو آپ خدا را نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جو آپ میں چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں، جو آپ میں بڑے ہیں ان کی تعظیم و تکریم کریں، گویا اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال لیں، اس کے بعد آپ علم دین حاصل کریں تو اس کی برکتیں بہت ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو فضیلتیں طلباء کی ہیں، جو آپ تقریروں میں سنتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ جب علم دین کی طلب کے لیے کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ فضیلت انہی طلباء کے لیے ہے جو عمل کرنے کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے طلب دین کی راہ میں نکلتے، جو محض نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اس راہ میں نکلتے ہیں، ان کے لیے فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے
اس حدیث کے ساتھ یہ بھی سنا ہوگا کہ جہنم میں جو جماعتیں سب سے پہلے ڈالی جائیں گی انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت علماء کی بھی ہوگی جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ ایک جماعت ہوگی مجاہدین کی جو اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں جنگ کرتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک جماعت مالدار لوگوں کی ہوگی، سخی لوگوں کی ہوگی جو اپنا سرمایہ، اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور ایک جماعت علماء کی ہوگی جو دن رات علم دین کی ترویج و ارشاد کرتے ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں سب سے پہلے جہنم میں کیوں ڈالی جائیں گی؟ وجہ کیا ہے؟ ان میں سے جنہوں نے بھی اپنا کام، اپنا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، ریاکاری کے طور پہ کیا، تو وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے عمل کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ جب یہ بندے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار ہم نے تو پوری زندگی تیرے دین کا سبق پڑھایا، دین کی تبلیغ کی، اس کی ترویج و ارشاد میں ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی ہمیں جہنم میں جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ رب کریم کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ تو نے یہ سب کیا تھا اس لیے کہ میرے بندے تمہیں یہ کہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، بہت قابل ہو، وقت کے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے محدث ہو، تم نے یہ سارا کام کس لیے کیا تھا؟ میں نے اپنے بندوں سے دنیا میں کہلوا دیا کہ تم بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے فقیہ ہو، بہت بڑے عالم ہو، اور آخرت میں تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے جو طلباء اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کر کے عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک علم دین پہنچانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے انہی کے قدموں کے نیچے اپنا پر آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس راہ میں قدم رکھا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے۔ اس راہ کی مشکلات میں جہاں ایک مشکل، ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا، اس کے لیے آپ کو احکام شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نے شروع میں بتایا، آپ کو باتیں تو یاد رہتی ہیں لیکن موقع پر یاد نہیں آتی۔ امتحان گاہ میں بیٹھے، رات میں تیاری آپ کی مکمل تھی، آپ چاہتے تو پورا پرچہ حل کر سکتے تھے، لیکن امتحان گاہ میں بیٹھ کر چاہ کر بھی آپ حل نہیں کر سکتے۔ باہر نکلے، کسی ساتھی نے کہا اس کا جواب تو یہی ہے، کہا وہ جو مجھے پورا یاد تھا، تو گویا موقع پر آپ کو یاد نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے غور کیا اس پر، یاد کرنے کے بعد بھی آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی یہ مسئلہ سمجھانا بڑا مشکل تھا، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ مسئلہ سمجھانا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ یہ علم دین جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم دین آتا کہاں سے؟ یہ سب تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے۔ اساتذہ کے ذریعہ ہوتا ہوا یہ علم ہم تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ جب بخاری شریف کا آغاز آپ کے ادارے میں ہوتا ہوگا یا ختم بخاری کی محفل جب سجتی ہوگی تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ شروع کرانے والے یا ختم کرانے والے یہ بیان کرتے ہوں گے
کہ میرا سلسلہ سند حدیث کا یہ میرے استاد فلاں ہیں، میں نے ان سے حدیث حاصل کی ہے، ان کے استاد فلاں ہیں، انہوں نے حاصل کیا، ان کے استاد فلاں ہیں، اور یہ سلسلہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اگرچہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد کے اندر کمال ہے۔ اگر ان کے اندر بھی کوئی کمی ہوئی تو ان کے استاد کے اندر کمال ہے۔ اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی کچھ خلل ہوا لیکن سلسلہ جڑا ہوا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان جب جاری ہوتا ہے تو بہرحال آپ تک ضرور پہنچ جائے گا کیونکہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، سمندر سے مختلف نہریں نکل جاتی ہیں۔ جب سمندر سے پانی جاری ہوتا ہے تو نہریں درمیان میں اونچی ہوں کہ نیچی ہوں، کہیں خشک ہو پانی ہو نہ ہو، جب پانی کا بہاؤ سمندر کی جانب سے ہوگا تو نہر کا راستہ اگر خالی ہے تو بہرحال آخری حصے تک پانی ضرور پہنچے۔ لیکن اگر کہیں درمیان میں کوئی دیوار حائل ہے تو سمندر کا پانی نہر کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکتا، اس دیوار حائل ہونے کی وجہ سے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں سمجھنا چاہیں تو موبائل تو ہر کسی کے پاس ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا ہو اس کے پاس موبائل نہ ہو۔ آپ کے پاس انتہائی معمولی قسم کا سستا موبائل ہے لیکن نیٹورک اچھا کام کرتا ہو تو آپ جہاں چاہیں جب چاہیں بات کر سکتے ہیں، آپ کے بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کا موبائل بہت مہنگا ہو، بہت اچھا ہو، قیمتی ہو، لیکن نیٹورک کام نہ کر رہا ہو، کہیں سے سلسلہ منقطع ہو جائے، کیا آپ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ یا ان کا سلسلہ کتنا قوی کیوں نہ ہو، کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اساتذہ میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو ان کا جو فیضان نبی آخر الزمان کی ذات پر جاری ہوتا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں، موقع پر وہ آپ کو یاد آ جائے، جب ضرورت معلوم ہو تو آپ اس سے اکتساب فیض کر سکیں، تو اس کے لیے اپنے اساتذہ کی تعظیم و تکلیف بہت ضروری ہے۔ جو اپنے اساتذہ کا دل اٹھاتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اذیت دیتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کا سلسلہ گویا منقطع ہو جاتا ہے، وہ کبھی اپنے علم سے فیض نہیں پا سکتے اور اس کا فائدہ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ فقہا کی تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بڑے بڑے علماء مجتہدین، ان سے اگر ان کے استاذ کا دل دکھی ہو گیا، ان کے استاذ ناراض ہو گئے تو معمولی مسائل میں حل کرنے سے وہ عاجز رہ گئے۔ میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاید سبھی انہیں کے مقلد ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا منصب کتنا اہم تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی تھے، یعنی ان کے فیصلے کے بعد کسی کورٹ میں مقدمے کی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ وہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے میں آج کی طرح سے کوئی کورس نہیں تھا کہ 5 سال 7 سال 9 سال کا کورس کر لیا تو دستار فضیلت لپیٹ دی جائے گی اور آپ چلے جائیں گے پاری ہوگی۔
ایسا کوئی کورس نہیں تھا. اساتذہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے دین کی تعلیم دیتے تھے، اور جسے پڑھنا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو آ جاتے، اپنے مسائل دریافت کرتے اور چلے جاتے. جو مستقل علم حاصل کرنا چاہتے وہ بیٹھے رہتے، پڑھتے رہتے، سیکھتے رہتے. جب تک موقع ملتا، جب تک گنجائش رہتی، وہ اکتساب علم کرتے رہتے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کافی زمانے تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا. جو 3 دن کو درسگاہ سے غیر حاضر رہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ ابو یوسف نہیں آ رہے ہیں، کیا بات؟ ان کے احباب نے بیان کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے امام ابو یوسف کے گھر تشریف لے گئے. ان کی بیمار کھانسی تھی. وہاں پہنچے، دیکھا، خیریت معلوم کی، اور اس کے بعد واپس آنے لگے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو یوسف کا انتقال ہو گیا تو دنیا سے علم کا پہاڑ اٹھ جائے گا. گویا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو علم کا پہاڑ ڈالا. جب وہ آگے بڑھے تو آپ جانتے ہیں کہ ساتھیوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ فوراً امام ابو یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے پاس گئے اور کہا یار تمہارے بارے میں تو امام اعظم یہ کہہ رہے تھے، تمہارے استاد یہ کہہ رہے تھے، تم تو ان کا پہاڑ ہو گئے، تمہارا علم تو بہت زیادہ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ابو یوسف کا انتقال ہو گیا تو دنیا سے ان کا پہاڑ اٹھ جائے گا. ظاہر بات ہے کہ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی استاد اگر شاگرد کی تعریف کرے تو کتنی خوشی ہوگی. اور خوشی کا جب موقع ہوتا ہے تو شیطان بہکاتا بھی کون سا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ بہت سے لوگ جو کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، جب خوشی زیادہ میسر آتی ہے تو اس وقت بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. بہت خوشی انہیں ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اب میں تو علم کا پہاڑ ہو گیا، میرے استاد نے میرے بارے میں یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پڑھا سکتا ہوں، میں درسگاہ اپنی لگا سکتا ہوں. جب وہ شفا یاب ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو آئے مسجد میں، لیکن دل میں خیال تھا کہ اب استاد کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہے، اب پڑھانا ہے بیٹھ کے. اب تو ان کا پہاڑ ہو گیا ہوں. آئے مسجد میں داخل ہوئے تو جس طرف امام اعظم کی درسگاہ تھی ادھر تشریف نہیں لے گئے، دوسرے کنارے گئے اور اپنی درسگاہ لگا کے بیٹھ گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ میرا چہیتا شاگرد کئی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہے تو میرے پاس آیا تک نہیں اور اپنی الگ درسگاہ لگا لیا. استاد پر بیٹھا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں دیا. تو آپ کا دل دکھا، بہت تکلیف ہوئی آپ. لیکن آپ یاد رکھیں، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. کبھی اسے ڈانٹتا ہے، کبھی سمجھاتا ہے، کبھی موقع لگے تو مار بھی دیتا ہے، اس کے لیے قاعدے قانون بھی بناتا ہے. یہ ادارے جو آپ کے لیے ضابطے اور قوانین بناتے ہیں وہ اسی لیے کہ ادارے کے ذمہ داروں کو آپ سے محبت ہوتی ہے، آپ سے لگاؤ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو طلبا ہمارے ادارے میں آئے ہیں وہ کامیاب بن کر کے جائیں. اس لیے وہ آپ کی خاطر، آپ کی محبت میں آپ کو سزا بھی دیتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ پر پابندیاں بھی لگاتے ہیں، بہت سارے قوانین بناتے ہیں آپ کے لیے. اس لیے نہیں کہ آپ سے کوئی میں دشمنی ہے بلکہ اس لیے کہ آپ سے محبت ہے، آپ سے لگاؤ ہے، آپ نے اس ادارے میں داخلہ دیا. تو امام اعظم کے بہت چہیتے تھے. اب الگ درسگاہ اگر پوچھے قائم کر لی، انہیں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی،
اور اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ ابو یوسف نے نئی درسگاہ لگائی ہے، ذرا یہ چند مسائل معلوم کر کے آؤ، پوچھ کے آؤ۔ وہ گئے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر کسی نے نئی دکان کھولی ہو اور کوئی خریدار آ جائے تو کتنی محبت سے پیش آئے گا اس کے ساتھ۔ کوئی پہلا گراہک آیا ہے تو بہت خوشدلی سے ملے گا۔ تو درسگاہ میں بیٹھے تھے، پہلا دن تھا، ایک طالب علم آیا، بہت محبت سے پیش آئے۔ ظاہر بات طلبا ہی تو پرچار کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہی جا کے نہ پرچار کرنے بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، تھوڑا بہت قابل ہے اور لوگ بھی آئیں گے۔ بیٹھے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور آپ سے کچھ مسائل دریافت کرنے ہیں، اس لیے حاضر ہو۔ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو نماز فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے شروع ہوتی ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز فرض سے شروع ہوتی ہے۔ جو پوچھنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی پہلا دن ہے اور جو شاگرد سامنے آیا وہ کہہ رہا ہے تو آپ نے غلط جواب دیا۔ غور کیا، پھر آپ نے بتایا کہ نماز سنت سے شروع ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو دوہری صورتیں تھی، دونوں کے بارے میں کہہ دیا یہ غلط ہے۔ اب بہت پریشان ہوئے۔ اس سائل نے کہا کہ چلیے چھوڑیے ہے، ایک دوسرا مسئلہ آپ بتائیے۔ ایک شخص اپنے کپڑے ایک دھوبی کے پاس لے گیا، دھلنے کے لیے دے دیا۔ 2-4 دن کے بعد جب وہ کپڑے لینے کے لیے گیا تو دھوبی نے کپڑے سے اتاری کر دی، چلا آیا جب پھر 1 دن کے بعد پھر گیا شاید دے دیں۔ جب کپڑا اس نے مانگا 2-3 دن کے بعد اس نے دھلا ہوا کپڑا اسے دے دیا۔ اب بتائیں اس صورت میں وہ دھوبی جس نے کپڑا دھلا ہے یہ اجرت کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ یعنی اسے کپڑا دھونے کی مزدوری ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو بہت ظاہر ہے، جب اس نے کپڑا دھل کر کے دیا ہے، کام کیا ہے تو مزدوری تو ملنی چاہیے، لہٰذا اجرت کا مستحق ہوگا۔ سائل نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو بہت حیرانی بڑی۔ پھر غور کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجرت نہیں ملنی چاہیے، اجرت کا حقدار نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو حیرانی اور بڑھ گئی۔ اس طرح سے سائل نے 3 مسائل اور دریافت کیے، کیونکہ ابھی اور موضوعات پہ باتیں کرنی ہیں آپ سے، اس لیے مثال کے لیے 2 باتوں کا بھی یاد کریں۔ اب جب 5 مسائل ایسے ہو گئے اور اس سائل نے 2 باتیں رکھی، جو بھی امام ابو یوسف نے جواب دیا سائل نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو پریشان ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے یہ سن کر کے یہ معاملہ جب پیش آیا تو انہوں نے اپنی جوتی اٹھائی اور امام اعظم کی درسگاہ میں حاضر ہوئی، یعنی اپنی درسگاہ چھوڑ دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے سن رہے تھے ابھی آئے گا ہی نہیں، لیکن شاگرد تھے۔ جب قریب پہنچے تو مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا لگتا ہے وہ دھوبی والا مسئلہ تمہیں یہاں لے آیا۔ تو بہت شرمندہ ہوئے، بیٹھنے معذرت کی، استاد کو راضی کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان کی تنبیہ کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کہ بتاؤ جسے اجارے کا ایک مسئلہ نہ معلوم ہو وہ الگ درسگاہ قائم کر لے، پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے، جسے نماز کا ایک مسئلہ نہ معلوم ہو وہ الگ درسگاہ قائم کر لے۔ اس طرح سے آپ نے یہ مسائل بیان کیے، انہیں اور شرمندگی ہوئی، انہوں نے عزم کر لیا اب اپنے استاد کی درسگاہ چھوڑ کر دیا۔ پوچھا حضور کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا
یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو شروع ہوتی ہے تو بندہ زبان سے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتا ہے. تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے اور ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا یہ سنت ہے. تو نماز نہ فرض سے شروع ہوتی ہے نہ سنت سے، بلکہ ایک ساتھ دونوں سے شروع ہوتی ہے. دوسرے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا یہ بھی بہت واضح مسئلہ ہے، اگر انکار کرنے سے پہلے کپڑے دھل دیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کپڑے والے کے لیے کپڑا دھلا تو وہ مزدوری کا حقدار ہوگا، اجرت پائے گا. اور اگر انکار کر چکا تھا اس کے بعد کپڑا دھلا تو گویا اس نے کپڑا تو غصب کر لیا، اسے اپنا بنا لیا. اب جب کپڑا دھلا تو اپنے لیے دھلا، اس لیے اجرت کا حقدار نہیں. آپ غور فرمائیں، یہ میں نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں ان کے استاد نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا چلا گیا تو علم کا پہاڑ اٹھ جائے گا. گویا جو علم کا پہاڑ ہو اگر اس سے استاد ناراض ہے تو معمولی مسائل کا بھی جواب دینے سے وہ عاجز رہتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیضان جو نبی آپ کی سما سے جاری ہوتا ہے آپ تک پہنچتا ہے، یہ آسانی کے ساتھ پہنچتا رہے اور آپ اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکیں، یا جو آپ نے نہیں پڑھا ہے موقع پر اس کا بھی جواب آپ کو آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کی تعریف و تقریب کریں اور انہیں خوش رکھیں، راضی رکھیں. ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے ان کا دل ٹوٹے، جس سے وہ ناراض ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کوئی بھی عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے ساری کتابیں پڑھی ہوں. لیکن کیا بات ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ان سے دریافت کیا جائے تو کوئی نہ کوئی مناسب جواب ان کے سامنے آ جاتا ہے. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اگرچہ پڑھا نہیں لیکن جو فیضان جاری ہوتا ہے اس پڑھے ہوئے علم کی روشنی میں جو نہیں پڑھا وہ بھی آ جاتا ہے. اور اگر فیضان کا سلسلہ کہیں سے منقطع ہے تو جو پڑھا ہے وہ بھی کام نہیں آتا اور بھول جاتا ہے. اس لیے ہمیں آپ کو سب کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم علم دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اساتذہ کی تعظیم و تقریب بھی بہت ضروری ہے. ایک تیسری چیز ہمارے لیے، ہمارے طلبا کے لیے جو بہت اہم اور ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و قیمت. آج ہمارا حال کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں آ گیا، اس میں مصروف ہو گئے، گھنٹہ دو گھنٹہ نکل گیا پتہ بھی نہیں چلتا. آپ لوگ تو شہر میں رہتے ہیں، کیمپس سے باہر نکلے، مسجد سے باہر گئے تو ہری بھری آباد دنیا ہے، ادھر بھی لگ جائے، ٹائم کتنا گزر جائے پتہ بھی نہیں چلے. ایسے موقع پر کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو اپنے وقت کی قدر و قیمت سمجھے. اور چیزیں تو پیسے سے آپ خرید سکتے ہیں لیکن وقت ایک ایسی انمول نعمت ہے جسے آپ پیسے کے ذریعہ خرید نہیں سکتے. آپ کو بھی وقت کا احساس ہوتا ہوگا، اس کی اہمیت آپ کو ہی معلوم ہوتی ہوگی، لیکن کبھی کبھی کب معلوم ہوتی ہوگی؟ آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، آخری موقع 1-2 منٹ باقی ہے، آپ کو سوال کا پورا جواب یاد ہے، لیکن اب ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کاش 2 منٹ اور بڑھ جاتا، 5 منٹ بڑھ جاتا، میرا جواب پورا ہو جائے. آپ نگراں سے سفارش کرتے ہیں بس 1 منٹ بس جمع کر رہے ہیں، بس دے رہے ہیں. اس وقت آپ کو وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، لیکن وہی امتحان گاہ میں جانے سے پہلے کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے.
آپ ٹہلتے رہتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں. آپ کو کہیں جانا ہے، کتاب نے بک کر دیا ہے، پلیٹ فارم پہ پہنچنے سے پہلے آپ کیسے پہنچے معلوم ہے، ٹرین تو آگے جا رہی ہے. اس وقت آپ کو 1-2 منٹ کی اہمیت کتنی معلوم ہوتی ہے. کاش 1 منٹ پہلے آ گیا ہوتا تو ہماری ٹرین نہیں چھوڑی. تو اس وقت آپ کو 1 منٹ کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو گھنٹوں کی بھی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ پورے دن کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میدان میں کامیابیوں سے ہم کنار ہوں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے وقت کو منظم کرنا پڑے گا، اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو ایک نظام الاوقات اپنا بنانا پڑے گا. آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کتاب پڑھنی ہے، اس وقت اس کو یاد کرنا ہے، اس وقت اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس وقت ہمیں بھائی احباب سے بات کرنی ہے. آپ کو اپنا وقت طے کرنا پڑے گا. آپ کوئی تاجر نہیں ہے، آپ کوئی کاروباری آدمی نہیں ہے کہ آپ کا موبائل ہر دم آن رہے. کہیں ایسا نہ ہو کسٹمر چھوٹ جائے اور ہمارا بزنس گھاٹے میں چلا جائے. آپ تو ان میں دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کے موبائل کے ہر دم آن رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا موبائل آپ کے پاس ہو بھی تو آپ رہنا چاہیے. کلاس کے وقت میں، مطالعے کے وقت میں بند رہنا چاہیے. آپ کا رابطہ کس سے ہوگا؟ ماں باپ سے رابطہ ہوگا، بھائی بہن سے رابطہ ہوگا. ایک وقت خاص کر لیں، اس وقت موبائل آن کریں، ان سے رابطہ کریں، اگر خیریت معلوم کریں، اپنے بارے میں بتائیں، پھر آپ کر کے رکھیں. آپ نے داخلہ لیا ہے دوستی بڑھانے کے لیے نہیں، کسی بزنس کے لیے نہیں، آپ نے دین حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے تو آپ کو اپنا وقت منظم کرنا پڑے گا. آپ کو نظام الاوقات بنانا پڑے گا. جنہوں نے بھی اس پر عمل کیا، اپنے وقت کو منظم کیا، وہی کامیاب ہو. اس تعلق سے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات بند کر دوں گا، کیونکہ جب بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وقت کی اہمیت. آج ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں، جن کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا، کتنے بڑے فقیر تھے، کتنے بڑے مجتہد تھے، ایسے نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے بہت محنت کی، اپنے ایک ایک منٹ کا انہوں نے خیال رکھا، تب اس منزل پر پہنچے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کا نام آپ نے سنا ابھی، جو دنیا کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، یعنی پڑھ لکھ کر کے اب اس سے بڑا منصب نہیں پا سکتے. نہیں منصب اس سے بڑا، بھائی پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی، ان کے فیصلے کے بعد اور کئی مقدمے کی سنوائی نہیں ہو سکتی. اب اس سے بڑا منصب کیا ہوگا؟ آج اگر ہم نے کسی کو منصب مل جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب اس سے آگے کہاں جائیں گے. یاد رکھیں، علم ایسی چیز ہے جس کی نہایت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی. جو جتنا مطالعہ کرتا جاتا ہے نئی نئی باتیں اسے معلوم ہوتی جاتی ہیں. علم ایک بحر ستار ہے. وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ منصب پر فائز ہو چکے تھے اور بیمار چل رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ اس بیماری سے بچنے والے نہیں. ایک فقیر ابن الجراح، ان کی بیمار کرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے. جب پہنچے سلام کیا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ایک فقیر سامنے موجود ہے. تو امام ابو یوسف نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور دنیا داری کی باتیں کرنے کے بجائے اس وقت بھی خیال کیا کہ اگر علمی مذاکرہ ہو جائے، علم کے بارے میں تکرار کر لی جائے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. آپ نے اس بیماری کی حالت میں فقیر ابن الجراح سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک حاجی جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے تو سواری پر سوار ہو کر کے کنکری مارنا افضل ہے یا پیدل چلتے ہوئے کنکری مارنا افضل ہے؟
تو فقیہ ابن الجراح نے غور کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں سواری پر سوار ہو کر کے کنکری مارنا افضل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ پھر امام فقیہ ابن الجراح نے غور کیا اور فرمایا کہ پیدل کنکری مارنا افضل ہے۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میرے خیال میں یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں؟ دونوں پائے کے فقیہ تھے، نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نظریہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر کنکری مارنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے تو سواری پر سوار ہو کر کے کنکری مارنا افضل ہے، اور اگر رکنا ہے تو پیدل کنکری مارنا افضل ہے۔ یہ انہوں نے اپنا نظریہ بیان کر دیا۔ فقیہ ابن الجراح فرماتے ہیں یہ مکالمہ ہوا، یہ باتیں ہوئی، اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے دروازے کی چوکھٹ پار کی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ غور فرمائیں کہ وہ ہمارے فقہا، وہ ہمارے ائمہ وقت کو کس قدر کام میں لاتے تھے کہ ایسے موقع پر موت قریب معلوم ہو رہی ہے، کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، لیکن جب علمی مذاکرے کا موقع مل گیا تو اس سے باز نہیں آتے ہیں بلکہ علمی مذاکرہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اساتذہ درسگاہ میں پڑھا دیتے ہیں، ہمارے لیے تو اچھا موقع ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس وقت کا اعادہ کریں، باہم تکرار کریں تاکہ وہ بات ہمیں اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، لیکن ہم میں کتنے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ شکایت رہتی ہے کیا بتائیں محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہ جاتا ہے، ہمیں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہم جواب نہیں دے پاتے۔ ہمیں خامیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور ان اسباب کا جائزہ لینا ہوگا، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ یہ دو تین باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ عمل کریں تو ہمارے خیال میں یہ تین باتیں بھی آپ کی زندگی کو بہت کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، آپ اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزاریں، نماز بندگانہ کی پابندی کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں بار بار یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جب جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، کیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے یا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے جھوٹ بولنے سے دور رہیں، بچیں ان سے، اور جو آپ سے چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں، اور جو آپ میں بڑے ہیں ان کی تعظیم و تکریم کریں۔ اس سے آپ جو باتیں پڑھیں گے، یاد کریں گے، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سینے میں محفوظ رہیں گی۔ اور اپنے اساتذہ کی تعظیم و تکریم کریں، اس کا آپ کو دنیا میں اجر ملے گا کہ آپ جو بھی حاصل کر رہے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے، جو آپ کو نہیں بھی معلوم ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری ہے، مسلسل ہے، تو پھر آپ کو وہ علم بھی آ جائے گا انہیں بزرگوں کے صدقے میں۔ اور اپنے وقت کو منظم کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے شب و روز کا ایک معمول بنا لیں، نظام الاوقات بنا لیں، اور اس کے حساب سے آپ تعلیم حاصل کریں تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دینی تعلیم سے آراستہ فرمائے اور آپ کو علم دین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت اس میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے، آپ کے سینوں کو علم دین کے روشن فرما دے اور
علم دین کو آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آپ کو دنیا آخرت میں سرخور رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.